موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے ہی آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بتاتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور پھر اسے بلا دے وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے کوڑی ہو کر ملے گا۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں پا سکتے۔ عقل مند اور احساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ بدلنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ رشتے آہستہ آہستہ ہی ختم ہوتے ہیں، بس پتہ اچانک چلتا ہے۔ یہ شکایت نہیں تجربہ ہے۔ قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا، یہ تو فطرت ہے انسان کی۔ بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ جب راستہ تاریخ ہو جائے تو الوداع نہیں کہنا چاہیے بلکہ ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ وفاداری تو اندھیروں میں ساتھ دینے اور ساتھ رہنے کا نام ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چیزیں آج ہی بہتر چاہیے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر کام اپنے مقرر وقت پر طے ہوتا ہے۔ تم بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستے نکالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ اچھے رشتے گھڑی کی سوئیوں کی طرح ہوتے ہیں، ملتے ہیں کبھی کبھار لیکن ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے، اور ایک دن ہم بغیر الوداع کہے رخصت ہو جائیں گے۔ جینے کی وجہ ڈھونڈا کرو، مرنا تو ایک دن ویسے بھی ہے۔ کیوں ہوتے ہو اتنا پریشان؟ تمہارا اللہ رحمان ہے۔ میں خوش نہ ہی صحیح مطمئن ہوں، میں نے رشتوں میں بے وفائی نہیں کی۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے؟ سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سو رکھا ہے، اور لوگ غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی بہتری ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق ہے؟ رابطہ ٹوٹ چکا ہے تو صدائیں کیسی؟ اب جو ملنا ہی نہیں تو وفائیں کیسی؟ خواب، خواہش اور لوگ کم ہی ہوں تو بہتر ہے۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ میرا مالک ان پر ترس کھا جو بظاہر تو ٹھیک نظر آتے ہیں اور اندر سے ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے کروٹ بدل کے دیکھا ہے، یاد تم صرف بھی آتے ہو۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تھام کا ہاتھ ایک بار پھر چھوڑا نہیں کرتے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کی اتنی مثال کافی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق ہی نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ جان نکلتی ہے میری تجھے اوروں میں مگن دیکھ کر۔ لوگ سوچتے نہیں جب بات کرتے ہیں، الفاظ سانس بند کرنے کی
طاقت رکھتے ہیں۔ رات گہری تھی، ڈر بھی سکتے تھے ہم، جو کہتے کر بھی سکتے تھے۔ تم جو بچھڑے یہ بھی نہ سوچا کہ ہم تو پاگل تھے، مر بھی سکتے تھے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ میں کبھی دعا کا حق نہ دیتا۔ گمان نہیں یقین ہے، میرا یقین کرو، کوئی کسی کا نہیں، میرا یقین کرو۔ خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ کبھی کبھار چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ استعمال کرو گے تو اللہ استعمال شدہ ہی پاؤ گے۔ تمہاری طرف دیکھ کر یقین کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ بکھرے ہوئے ایک شخص کو محبت کرنا سکھایا تھا میں نے۔ میرے مرنے پر لاکھ روئیں گے، میرے رونے پر کون مرتا ہے۔ وقت نکال کر بات کر لیا کرو اپنوں سے، اگر اپنے ہی نہ رہے تو وقت کا کیا کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں فرماتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ شکر ہے خدا کا، امتی ہوں مصطفیٰ کا، منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ جب یقین کا راستہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وقت بہت کچھ چھین لیتا ہے، خیر میری تو مسکراہٹ تھی۔ کوئی بات کرنے کے لیے مر رہا ہے اور کسی کو قدر ہی نہیں۔ اور پتہ ہے لوگوں کا دل ہم سے کیوں بھر جاتا ہے؟ کیونکہ ہم ان کو مسلسل حاصل ہوتے ہیں۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ ہم نہیں جانتے کہ بظاہر مسکراتا ہوا شخص اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر یوں اللہ تمہیں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جائے وہ غیر بن جاتے ہیں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا اور نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔